بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. ز قرآن باز خواں اہل نظر را ز شام ماں بروں آور سحر را نمی دانی کی سوز قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. قرآن کریم کی تلاوت سے انشاءاللہ اس بابرکت مجلس کا آغاز ہوگا. میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری زبیر احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ اس مجلس کا آغاز فرمائیں. محترم جناب قاری زبیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ اس ایک روزہ اجلاس عام کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اب
ایک نظم پیش کرنے کے لیے آپ کے جانے مانے نظم خواں نعت خواں محترم جناب قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ جو مسجد قریش السلفیہ چمپا مل کے امام و خطیب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی مخصوص آواز اور انداز میں نظم پیش کر کے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترم قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ۔ ایک حمد سے پہلے چند قطعے کا شعر سماعت فرمائیں۔ چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ اور نوجوان سے خطاب کر رہا ہوں میں کہ انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ اور اہل حدیث حضرات سے خطاب کر رہا ہوں میں، سماعت فرمائیے گا کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا، بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا، جھکا کر اپنا سر چلنا، بلندی لاکھ حاصل ہے، بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے، بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات محترم قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ کی زبانی ایک انقلابی اور امید افزا نظم سماعت فرما رہے تھے، انشاءاللہ اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ در حقیقت ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بھی بیان کیا ہے، اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے اس کی طرف بھی رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں آپ کی پوری زندگی کا، پوری سیرت مقدسہ کا جائزہ لینا پڑے گا، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنانا پڑے گا، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے۔ یہ چند تمہیدی کلمات اس لیے کہ مقرر خصوصی اور سامعین کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا۔ IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ایک عالمی ادارہ ہے، دعوتی اور تبلیغی، جس سے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں، اور الحمدللہ محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی قیادت اور ان کی سربراہی میں IRF کی ایک پوری ٹیم ہے جو دعوتی اور تبلیغی کاز کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ان میں سے سارے افراد الحمدللہ اس ادارے کے آفتاب و ماہتاب ہیں، اور ہر شخص جو ہے اپنی شناخت، اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ IRF کے ایک رکن رکین اور اس کے سرگرم داعی اور مبلغ، مستقل اسپیکر محترم جناب ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں، جن کو الحمدللہ آپ حضرات نے سنا ہے، ویڈیو کے اندر دیکھا ہے، روبرو بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے اور روبرو تقریریں سنی ہیں۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ محترم مدنی حفظہ اللہ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دنیا کی جانی مانی اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحمدللہ آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد سے آپ IRF کے ذریعے جو ہے اپنا دعوتی اور تبلیغی جو ہے سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے خطابات کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم اچھی طریقے سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ہماری ذمہ داریاں جو محترم مدنی صاحب حفظہ اللہ کا موضوع ہے، آپ اس موضوع کی وضاحت کے لیے سامعین کے سامنے آ کر کے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ محترم جناب شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری زندگی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخری رسول، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی اتاری۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی کی آخری امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طریقے سے قرآن آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری، اب یہ امت بھی آخری، لیکن یہ بہترین امت ہے۔ کس کام کے لیے بہترین امت ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کے اندر لوگ جانے جاتے ہیں کسی کمالات کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت دینے والا تھا، تو لوگ بولتے ہیں حاتم تائی کی طرح ہو گیا ہے، بہت بانٹ رہا ہے۔ انصاف کرنے والا، بولے نوشیرواں عادل ایک گزرا ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ غرض کے دنیا کے اندر خوبیاں لے کر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے دنیا کو متاثر کیا ہے، اور دنیا گن گا رہی ہے۔ اچھا آدمی تھا، بڑے نیک کام کر کے گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صرف مثال دینے کے لیے بول رہا ہوں، برابری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے اور جتنی بھی خوبیاں لے کر آئے، جہاں ان لوگوں کی خوبیاں ختم ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف بتانے کے لیے، برابری کرنے کے لیے نہیں ہے، تاکہ بات کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ انصاف کرنے میں، بہترین پڑوسی بننے میں، بہترین شوہر بننے میں، بہترین باپ بننے میں، بہترین لین دین کرنے والا بننے میں، بہترین جنرل کرنل بننے میں، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام کمایا ہے اتنا کسی نے نہیں کمایا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو خوبیوں کو ذرا بعد میں بیان کرتے ہیں، دوسری چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ایسے تھے، اللہ نے ہونٹ کی کہیں تعریف نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں۔ ارے اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ آئندہ جنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی شک نہیں۔ شیخ سعدی کیا بولتے؟ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ ارے چاند کو بھی جو روشنی ملی ہے نا، کیا چاند، کیا آپ کا چہرہ لاجواب،
لاجواب لاجواب، کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تعریف کی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اسی کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جنہیں بہترین باپ بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین کمانڈر بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین پڑوسی بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین انسان بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین نانا بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں جسم میں بہترین بننا ہو، اچھا بننا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لے، وہ اچھا انسان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، ویسا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک عیسائی ہے، اس نے دنیا کے ان 100 لوگوں کا نام لکھا، تاریخیں جمع کی، کمالات جمع کیے، خوبیاں جمع کی، جن کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑا اثر ہوا، جنہوں نے دنیا پر بہت اثر چھوڑا۔ مائیکل ہارٹ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ 1980 میں غالباً اس نے کتاب لکھی۔ اللہ نے اب تک اس کو اسلام کی توفیق دی کہ نہیں دی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات وہ بھی لکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی چیز تو وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 نامی کتاب لکھی، صفحہ نمبر 3 پر کہا، کیا کہا؟ اور پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ عیسائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا، لیکن کیا کہنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ مطلب ذرا سمجھانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی ڈاکٹری، اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگری ہونا، یعنی ان کا کمالات ہاتھ بغل میں رکھے تو جادو کی طرح کس طریقے سے نظر آنے لگے، سفید ہو جائے۔ یہ ساری خوبیاں لوگ الگ الگ لے کر آئے، لیکن ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کر آئے۔ مائیکل ہارٹ نے کیا کہا؟ But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے لیے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ اگر اس نے کمال میں کتاب لکھی ہے، خوبیوں میں، تو دوسرے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہوگی، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ کمال کی بات، گواہی دینے والا وہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، اسی کو اپنانا ہے، دیکھنا ہے، کوشش کرنی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو ذرا کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بشر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، جن کی عبادت کی جائے گی وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، پھر غلط چیز سوچ لیں گے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مخلوق اللہ نے نہ پیدا کی ہے، نہ آئندہ اللہ پیدا کرے گا۔ اکیلی مخلوق ویسا اللہ نے پیدا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناتوں کے قسم میں سے تھے، کوئی بول ہی نہیں سکتا، مائی کلال، حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے
کہ وہ فرشتوں کے قسم سے تھے؟ نہیں. ارے کفار مکہ کو یہی اعتراض تھا نا. کیا اعتراض؟ ارے ہم یہ تو ہے بازار میں گھوم رہے ہیں جیسا کہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں, ارے کھا پی رہے ہیں جیسا کہ ہم لوگ کھا پی. اللہ کو بھیجنا ہی تھا نا تو ذرا فرشتہ بھیج دیتا. یہ کیا؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھیے. ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اس رسول کو, یہ کھا رہا ہے, بازاروں کے اندر اپنی ضرورت جو ہے پوری کرنے کے لیے سامان بھی خریدنے کے لیے جا رہا ہے, کیا ہو گیا؟ اللہ نے کیا کہا, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ایسے ہی تھے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کا کام یہی تھا. پھر خود کہتے ہیں کیا قرآن کی زبانی, قل ما کنت الا بشر رسولا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93. کہہ دیجئے میں انسان ہوں, رسول بنایا گیا ہوں, میں انسان ہوں, رسول بنا دیا گیا ہوں. لیکن یہاں پھر ایک غلط فہمی ہو جائے گی, اور دو غلط فہمی یہاں دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اس کی توفیق دے اور اللہ ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. ایک غلط فہمی یہ, آپ نے انسان کہہ دیا. ارے بھیا میں نے تھوڑے نہ کہا, قرآن نے کہا. لیکن انسانوں کا اس کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم ویسے وہ, نہ. ہاں کھانے پینے کے اعتبار سے ہو سکتے, لیکن مقام جو ہے, مرتبہ جو ہے, نہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب, نہ آئندہ پہنچے گا. سن لیجئے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں, فرق صرف یہ ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ کہنے کے لیے لوگوں ایک اللہ کو مانو. اب یہ جیسے کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, سمجھانے کے لیے برابری نہیں کر رہا ہوں, ورنہ بولے کہ مولوی صاحب نے برابر کر دیا. سن لیجئے, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے, ایک دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے. بتا سکتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ کے دن دیکھ لیجئے لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں, اور بقیہ دن لوگ غائب رہتے ہیں جیسے گدھا کے سر سے سینگ. اور 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہے 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ؟ کون سے وقت کی نماز؟ 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی, ختم. 8 والی جمعہ کے دن آ گئے, اور 60 والی 70-80 سال والی پڑھ لیے, اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پتہ یہ چلا دن ہونے کے اعتبار سے جمعہ کا دن بھی ہے, لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جمعہ کے دن کو جو فضیلت ہے بقیہ اور دنوں کو فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے انسان ہونے کے اعتبار سے تو بول سکتے, لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, اس مرتبے کو نہ کوئی پہنچا ہے مائک لال, نہ آئندہ پہنچے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے. سال میں 12 مہینے, ایک مہینہ بہت اہم ہے, وہ ہے رمضان کا مہینہ. مہینہ ہونے کے اعتبار سے تمام مہینے برابر, لیکن رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے, بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں ہے. سمجھانے کے لیے تمام راتیں برابر, تمام راتیں برابر, لیکن شب قدر کو رمضان کے اندر جو بڑی رات ہے, آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں, اس کو جو مقام حاصل ہے, آپ 5 رات اٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ایک رات اگر آپ کو مل گئی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. رات ہونے کے اعتبار سے آج بھی رات, کل بھی رات, پرسوں بھی رات, ایک رات وہ بھی ہے, لیکن اس رات کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور رات کو حاصل نہیں. ٹھیک ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور کو حاصل نہیں. کتابیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اتاری ہے, لیکن کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے نا. فرشتے بہت سارے ہیں, فرشتوں کے سردار جبریل امین. تو کیا ہم یہ کہہ دیں دوسرے اور فرشتے نہیں ہیں؟ فرشتے نہیں, وہ لوگ فرشتے نہیں ہیں, کیونکہ جبریل امین کی برابری ہو رہی ہے.
ارے فرشتے تو ہیں لیکن جو مقام جو مرتبہ جبریل امین کا ہے کسی اور فرشتے کا نہیں. کتابیں اللہ نے اتاری تو ہم یہ مان لیں کہ صرف قرآن کتاب ہے, بقیہ کتابیں نہیں ہیں, توریت نہیں, انجیل نہیں, زبور نہیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی, رکھنا پڑے گا سب کو, لیکن جو مقام قرآن کا ہے کسی اور کتاب کا نہیں ہے. ارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے, رسولوں کو اللہ نے بھیجا, ہم سب کے نبی, ساری انسانیت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. تو دیکھا آپ نے جیسے تو ہیں لیکن معنی مطلب یہ ہے کہ مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے, کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں, انسانوں کے سردار, امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے امام ہیں. کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے, کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. پوری زندگی لگا دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں, بیان نہیں کر سکتے. تو ایک مسئلہ واضح ہو گیا, جیسے کا معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے. رات ہونے کے اعتبار سے برابر, لیکن شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے. مسئلہ ذرا بہت صاف ہو گیا ہوگا. ایک مسئلہ اور نکلتا ہے, کیا ہے؟ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بھائی بولنے لگے. ایک مسئلہ یہ بھی ذرا چل رہا ہے, بھائی میں نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں. ارے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اپنی قوم کے لیے بھائی, دلیل بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی بھائی کیسے بھائی؟ اللہ کو معلوم, بھائی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61, اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84, ان مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ہاں تو بھائی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی بولتا بڑا بھائی, نہیں بھائی, بھائی اللہ نے کہا بھائی, نہ ہم کہتے ہیں بڑا بھائی نہ ہم کہتے ہیں چھوٹا بھائی. اللہ نے کہا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بھائی, تو ویسے ہم بھی مانتے ہیں بھائی, بس ختم. آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے, نہ بڑا بھائی نہ چھوٹا بھائی. قرآن نے جیسا کہا ویسا بھائی. دو مسئلہ حل ہو گیا. ایک مسئلہ اور بھی لوگ بیان کرتے. کیا مسئلہ بیان کرتے؟ ارے آپ تو انسان مان رہے ہو. ارے انسان تو ماننا ہے, اس کے بارے میں کچھ کہا تھا پہلے, جیسے کے بارے میں کہا, جیسا. جیسا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا. مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 پر ایک حدیث آئی ہے, صحیح حدیث. کان بشرن من البشری, کان بشرن من البشری, انسانوں میں سے ایک انسان تھے. ہم کہتے ہیں بشر میں سے ایک بشر تھے, بہترین بشر. یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ, اپنا کپڑا جو پھٹا ہوا تھا سل لیتے تھے, پھٹا ہوا کپڑا سل لیتے تھے, بکری دودھ لیتے تھے, اپنے آپ کی خود ہی خدمت کر لیتے تھے. یہ ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اخلاق ہے, کس طریقے کا اخلاق ہے, اسی کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. تعریف تو پہلے بہت ساری کی ہے, کوئی ہونٹ کی تعریف کر رہا ہے, کوئی بال کی تعریف کر رہا ہے, اور جملے بھی اتنے ہارڈ ہارڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہیں کہ شب دیجور کی سیاہی یاد آ جائے. نہ شب کا معنی آپ نے سمجھا نہ میں سمجھا سکا ہوں. شب کا معنی کیا, دیجور کا معنی کیا؟ نہیں بھائی وہ سب تو ہیں ہی, کوئی شک نہیں ہے. ویسا خوبصورت انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. وہ لاکھ کرتے بیٹھی, ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, وہ اصل ہے اخلاق, اس کو دیکھنا ہے, جمع کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا, ہمارا اخلاق مطلبی ہے, زندگی سے جوڑ رہے. مطلبی دیکھ لیجئے کیسے ہمارا اخلاق مطلبی. کام بن گیا ختم, ٹرکا دیے, چھوڑ دیے, بھول گئے. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں, سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں, ختم. کسی سے کام ہے تو سٹے ہوئے ہیں, سٹے ہوئے ہیں, سٹے ہوئے ہیں. اپنے سے نیچے والے کو ذرا دیکھا,
یہ ہے پیسے میں بھی کم ہے, خاندان میں بھی کم ہے, دبا دیا, حقیر سمجھ لیا, نہ ہونے نہیں چاہیے. ہمارا اخلاق اصولی ہونا چاہیے, یہی ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اگر ہم اور آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا, منافق نہیں کہا, بددین نہیں کہا. ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم نبی کی سیرت کے خلاف جا رہے ہیں, نبی کی زندگی کے خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں وہی اپنانا ہے. میں کیا بولتا ہوں, مجھے ابا سے بہت محبت ہے لیکن میں پاپا کی ایک بات بھی نہیں مانتا. مجھے ابا سے بہت محبت ہے لیکن ابا کی بات نہیں مانوں گا, ان کی بات پر عمل نہیں کروں گا. ایسا نہیں چلے گا بھائی, اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا, ہم سب کا اخلاق جو ہے کہ مطلبی ہو گیا. سن لیجئے, دیکھا پیسے والے ہیں, جلنا شروع کر دیا. جلنا, ارے اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے, وہ دینے پر آ جائے, سب کو دے دے, سب کی ضرورت پوری کر دے, جو بھی مانگ لے سب کو دیتے. چرند ہو, پرند ہو, انسان ہو, جنات ہو, خزانے میں سے اتنا خالی ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے. اتنا بڑا خزانہ, لیکن جلنے پر آ گئے تو ایسے جلنے لگے. کیسے جلتے ہیں ذرا سن لیجئے گا. یہ بھی ایک چٹکلا, اس کا کوئی حوالہ نہیں, دلیل مت مانگیں مولوی صاحب دلیل دیجئے, کوئی نمبر ہی نہیں ہے اس کا, اس لیے بے نمبر کے چل رہا ہے. وہ نمبر کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی دوسرے سے بہت جلتا تھا, بس چٹکلا, لیکن اس کے اندر بہت سامان ہے. تو اللہ نے کیا کہا, دیکھ تو جو مانگ رہا ہے نا تیرے کو دوں گا, لیکن جس سے تو جل رہا ہے اس کو ڈبل دوں گا. غور سے سنیے گا, تو جو مانگ رہا ہے تیرے کو دوں گا, تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. تب آدمی مانگنے پر آ گیا. دیکھیں کیسے, کتنے گئے گزرے ہو گئے ہم, اور میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں بالکل سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کچھ ایسے بھی گئے گزرے لوگ ہیں, یہ مانگنے لگے, اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے. مطلب سمجھے نہیں سمجھے, تاکہ سامنے والے کی اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے. ہونا کیا چاہیے تھا, اے اللہ میری آنکھ بھی سلامت رکھ, سامنے والے کی بھی آنکھ سلامت رکھ. مطلب ہی ہو گیا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 6 حدیث نمبر 2558. ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن عليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں, یہی مسئلہ گڑبڑ ہوتا, چند رشتہ دار ہیں, میں رشتے ناطے کو جوڑ دیتا ہوں وہ توڑ دیتے ہیں, میں معاف کر دیتا ہوں وہ کبھی معاف نہیں کرتے, میں یوں ہی چلا لیتا ہوں, اچھی طریقے سے پیش آتا ہوں, لیکن وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں. غور سے سنیے گا, ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, برابری والا سٹ آتے ہیں, وہ سٹا تو سٹے ہٹا تو ہٹے. یہ صحیح نہیں ہے, سٹا تو سٹے ہٹا تو ہٹے. میں کس سے کم ہوں, میں کس سے کم ہوں, کیوں جھکوں گا, کیوں جاؤں گا. برابری کا معاملہ صحیح نہیں ہے. دلیل پھر وہ حدیث کی تشریح کریں گے. وہ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991. کیا کہا, لیس الواصل بالمکافی, لیس الواصل بالمکافی, نہیں برابری کرنے والا ملانے والا نہیں ہے. ارے وہ ہے اصل, جب رشتہ ناتا ٹوٹ جائے تو ملا دے. ٹوٹ گیا, لوگ روس گئے, بھاگ گئے, چھوڑ دیا ساتھ, اب وہ جوڑ دیتا ہے, یہ اصل ہے صلہ رحمی. تو اس آدمی نے کہا تھا نا, اللہ کے رسول میں سٹتا ہوں وہ ہٹتا ہے. ہم کو کسی نے دعوت دی تو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں. یہ برابری والا معاملہ چلے گا, لیکن یہ صلہ رحمی کی اونچی حد ہو ایسا نہیں ہے. چلے گا بھیا, کم سے کم برابری کا تو چلا رہے ہیں. اصل جو اسلام چاہتا ہے, جو روٹ گیا ہم سے بھاگ گیا, اس کو پکڑ پکڑ کے لاؤ, مناؤ. یہ اصل ہے صلہ رحمی, رشتے ناتے کو بچا کر کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملہ ولا يزال معك من الله علیہم ما دمت على ذلك. تو جو بات کہہ رہا ہے نا کہ رشتے ناتے کو تو جوڑتا ہے لیکن وہ تیرے رشتہ دار بھاگتے ہیں, اگر تو اسی طریقے سے رہا, یعنی جوڑتا رہا, ملاتا رہا, تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے تیری مدد کے لیے. جب تک تو ایسا کرے گا اور تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے,
پتہ یہ چلا جو روٹھ گیا اس کو منانا یہ کمال کی بات ہے، یہی صلہ رحمی، اور یہ ہمارے اندر اصولی اخلاق ہونا چاہیے۔ جس نے یہ اپنا لیا ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیا۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ارے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کر دوں، بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک اتاہ سمندر ہے، آئیے دیکھیے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ کس کے لیے؟ اصل وہ چیز پیدا کرنا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے، والیوم الآخر، آخری دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تین چیز اگر ہماری زندگی میں آ گئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کر لیا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئے۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں گا، لوگ کیا کرتے، تقریر سننے کے لیے تین طرح کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اپنے اندر بدلاؤ آنا۔ تین طرح کے لوگ، پہلے والے مولانا اچھا بولے یا دوسرے والے، یہی ملانے کا کام کرنا۔ نہیں بے، پہلے والے اچھا بولے، دوسرے والے اچھا بولے، یہی کام کے لیے دوسرے مولانا کا نام سنے ہیں، کیسے ہیں دیکھنے میں، کیسے لگتے ہیں، چلو چلتے ہیں، بس کچھ اس ٹائپ کے لوگ۔ نمبر 3، مولوی صاحب جو کہیں گے ذرا اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں نمبر 3 پر رکھے، کچھ بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے۔ جب سے سنا ختم، چینجنگ آنی چاہیے، بدلاؤ ختم۔ صحابہ کرام وہی کرتے تھے۔ آئیے ایک دو دلیل لیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089۔ خریم اسدی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں موجود نہیں ہے، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاری۔ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ بال ذرا زیادہ لمبے ہیں، ذرا کم کر لیتے، اور ٹخنے کے نیچے جو لٹک رہا ہے، چاہے ازار ہو، ارے پینڈ ہو، کچھ بھی ہو، اوپر کر لیتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ بھائیو یہی جذبہ پیدا کرنا، ایک مرتبہ فرما دیا، مجلس میں موجود نہیں ہے، پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، کیا کیا بتائیے؟ ارے کیا کیا؟ بات پہنچی، کینچی لے آئے، بال کو بھی کاٹ لیا اور ٹخنے کے اوپر کر لیا، ازار کو۔ یہ حدیث آج بھی ہم سنے ہیں، پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں اپنے پینٹ کو کاٹیں گے؟ ایک بھی کوئی ہاتھ اٹھا دے، ایک بھی ہاتھ اٹھا دے کہ نبی کی حدیث میں نے سن لی، اس پر عمل شروع۔ مولوی صاحب دکان میں اتنی لمبی ملتی ہے نا، پینٹ اتنی لمبی بناتے ہیں، ارے دکان والے کو بنانے دیجئے، دکان میں بھی تو کینچی بھی ملتی ہے، اس کو لا کے کاٹ لیجئے۔ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سنت پر کیا اس پر عمل کر، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ جن کو رکھنا چاہیے تھا اوپر انہوں نے کر لیا نیچے، جن کو رکھنا چاہیے تھا نیچے انہوں نے کر لیا اوپر۔ سمجھ گئے؟ اب زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو رکھنا چاہیے تھا نیچے اوپر کر لیا، اور جن کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تو نیچے کر لیا۔ جذبہ پیدا کیجئے، کہاں ہے ہمارے اندر جذبہ؟ ارے عورتوں میں بھی بڑا جذبہ تھا، خواتین میں بڑا جذبہ تھا، صحابیات میں بڑا جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا، اپنی زندگی میں عمل شروع۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272، صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد بیچ راستے سے چل رہے ہیں، اختلاط ہو رہا، مرد و زن کا ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں نا جی یہ تو عورتوں کی آزادی ہے، بیچ راستے میں گھومیں، کوئی منع کر رہا ہے، یہ پرانے زمانے کا مولوی لگ رہا ہے، یہ مولوی لوگ ایسے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی غلط کام کرتے ہیں، ان کو کیا آزادی اچھی نہیں لگتی؟ آزادی ہے، راستے میں ہم جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں، ہم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا کہا؟ استاخرنا، مائیں بہنیں موجود ہیں، نبی کا حکم آ گیا، ختم۔
استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. راوی بیان کرتے ہیں فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عورتیں پیچھے رہو، ارے راستے کے کنارے سے چلو، پیچھے چلو، راستے کے کنارے سے چلو. راوی بیان کرتے ہیں نبی نے ادھر فرمایا، صحابیات نے، عورتوں نے، خواتین نے عمل ادھر شروع کر دیا. اب وہ راستے کے کنارے سے ایسے چلتی ہیں دیوار سے لگ کے چل رہی ہیں اور دوپٹے جو ہے دیوار میں چمٹ جاتے ہیں. یہ جذبہ تھا بھائیو، یہ جذبہ پر نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں جب وقت آتا ہے تو پتلی گلی سے وٹ لیتے ہیں. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر پہلے جھکاتے تھے، پھر اس کے بعد سر کٹاتے تھے. تو پہلے نبی کی بات پر سر جھکانا سیکھے ہم اور آپ، پھر تو سر کٹانے کی باری آسان ہو جائے گی. آئیے اب اپنی زندگی میں کچھ جذبہ پیدا کر لیجئے، اپنی زندگی میں کچھ لانے کی کوشش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حالات لے لیجئے اور ذرا تبدیلی لے آئیے. کہاں سے شروع کروں؟ شروع کرتے ہیں گھر سے. گھر سے نکلیں گے، پھر باہر آئیں گے، پھر چلیں گے تو ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو نظر آئے گی. ایسا نہیں صرف مسجد کی حد تک رکھے بقیہ چھوڑ دیا، نہ، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سنت کو تلاش کیجئے، دیکھیے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. کہاں سے شروع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین شوہر ہیں. جن کو بھی مثالی شوہر بننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے اور اچھا شوہر ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3885 کیا کہا اس کے اندر؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دیکھو تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیسے بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ ذرا اس سیرت کو پڑھیے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا. جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں وہ غور کر لیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے؟ سوچے، غور کریں. ایک حدیث کے اندر آیا، اور تعریف اگر بیوی کرے تو واقعی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں 2-3 آدمی کبھی تعریف نہیں کرتے. بتاؤں میں آپ کو، بیوی کبھی تعریف کرے گی ہی نہیں. کوئی ہے بتا دے مائی کلال میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے؟ نہیں. نوکر کبھی تعریف کرے گا ہی نہیں اپنے سیٹ کا، میرا سیٹ بڑا اچھا ہے؟ نہیں. پڑوسی کبھی پڑوسی کی تعریف کریں گے ہی نہیں. وہ کیسے؟ نہ، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے. اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت. کیا کہنا ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے کہ سبھی لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اخلاق کتنا پیارا اخلاق. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2328، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو نہیں مارا، نہ نوکر کو مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں، پہلی وحی اتری ہے. ماں بہنوں کے لیے بھی بڑا درس ہے. انہیں چاہیے کہ وہ امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں پڑھے، سوچے، غور کرے، اپنی زندگی میں لائے. بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اتری ہے، آپ غار حرا سے آ رہے ہیں، اپنے گھر پہ پہنچے. کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں. تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہ کہہ سکتی تھی آپ
पहाड़ पर क्यों गए? भले अच्छा हुआ किसी ने पकड़ लिया, दबा दिया, नहीं, कुर्बान जाइए। माँ और बहनों के लिए बड़ा दर्स है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में क्या कहा? कल्ला वल्लाहि मा यहज़ुनुकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। बयान करती है, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझको डर लगा हुआ है, अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही है। क्या तारीफ? हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, यानी रिश्ते नाते को आप जोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ देते हैं आप। व तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ आप उठा लेते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, लोगों को कमा करके लाके देते हैं। व तक़रिज़ ज़ईफ़ा, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। ये नहीं अरे ये क्या लगा रखा है, हर दिन मेहमान आ रहा है, हर दिन मेहमान ही मेहमान, मेहमान ही मेहमान, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को गिना रहे। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप हक के लिए लड़ते हैं, कोशिश करते हैं और हक वालों के लिए मदद करते हैं, हक वालों की मदद करते हैं, और आप हक के लिए लड़ते हैं, जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप जैसे आदमी को अल्लाह रुसवा कर देगा, अल्लाह बर्बाद कर देगा। ऐसी बीवी जिसको मिल जाए ना, बड़ा खुश नसीब है वो, बड़ा खुश नसीब है वो, और ऐसी बीवी को कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन मसला यह है कि ऐसा मत कीजिएगा कि आज ही से बोले ऐसी बनो, ऐसी करो। भैया बड़ा समझाना पड़ेगा हिकमत के साथ, किताबें लानी पड़ेगी घर के अंदर, फिर इसी तरीके से तकरीरों के जरिए बात को समझाना पड़ेगा। जरा अपने अखलाक को भी तो चेक करें, हम और आप कैसे हैं। एक हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह किताब नंबर 12 हदीस नंबर 2142। एक सहाबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, अल्लाह के रसूल ये बतलाइए कि मेरे ऊपर मेरी बीवी का क्या हक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जब तू खा तो बीवी को भी खिलाना, जब पहन तो बीवी को भी पहनाना। माशाअल्लाह बहुत सारे कपड़े हमने सिलवा दिए। वला तज़रिबिल, चेहरे पर मत मारना। अब हाथ की तरफ देख लीजिए, कितनी मर्तबा हमने अपने हाथ को साफ कर लिया है। लोग बोलते हैं ना हाथ साफ करना। वला तुक़ब्बिह, बुरा भला मत कहना, तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा। जहां गुस्से में आ गए खत्म ना, अच्छे शौहर नहीं है। बीवी सब कुछ सुनना गवारा कर सकती है, लेकिन अपने और अपने खानदान के खिलाफ सुनना गवारा उसे नहीं है ना, चाहे जो भी हो जाए। जिसने ऐसा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो हट रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वो हट रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर के अलावा मत छोड़ना। हम गुस्से में आ गए, फौजिया बस करो, चलो घर से, आयशा निकल जाओ घर से ना। प्यारा अंदाज होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से सीखिए, अपनी जिंदगी में लाइए। सुन लीजिए दलील, सही बुखारी किताबुन निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5225 और हदीस नंबर 5228, दोनों हदीस पढ़ते हैं। एक हदीस के अंदर क्या आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, इन्नी लआलम इज़ा कुंती अन्नी राज़िया व इज़ा कुंती अलैया ग़ज़बा, मुझे पता चल जाता कि कब तुम खुश रहती हो और कब नाराज हो जाती हो। देखा आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखती रग पर हाथ रख देते हैं, मिजाज को समझते हैं। ये शौहर का काम है समझने का। मिनैना तारिफु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल ये कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा देखो, जब तुम खुश रहती है तो ये कहती हो ला व रब्बे मोहम्मद, नहीं मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम नाराज हो जाती हो तो ये कहती हो ला व रब्बे इब्राहिम, नहीं इब्राहिम के रब की कसम। अजल, हाँ अल्लाह के रसूल। देखा आपने, मिजाज को समझा। तो भैया जिंदगी गुजारना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, मिसाली शौहर बनना पड़ेगा, घर के अंदर सही रहना पड़ेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हमारी जिंदगी में इसको लाने की जरा कोशिश करनी है। एक और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है किसी बीवी के घर, एक दूसरी बीवी ने खाना भेजा और प्याले के अंदर जो भेजा तो जिस बीवी के घर पे मौजूद है उस बीवी ने प्याले पर मार दिया और खाना नीचे गिर गया।
اب غور کیجئے گا، نوکر یہاں کھڑا ہوا ہے، نوکر کے سامنے بیوی نے بے عزتی کر دی. اب دیکھ لیجئے، ارے سب کے امام، سید البشر، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، نوکر کے سامنے بیوی نے ایسا کر دیا، کھانے کو مار دیا. ہم اور آپ ہوتے تو لگا دیتے اسی وقت، ارے کچھ کرنا تھا تو ذرا ہٹ کے کرتے، کہا نوکر کے سامنے بدنام کر دیا. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. بھائیو یہ سیرت ذرا اپنی زندگی میں لانا ہے. کھانا جو گرا دیا نا، پیالہ جو ٹوٹ گیا نا، نیا پیالہ منگوایا، اس کے اندر کھانا رکھ دیا اور کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس لیے مار دیا تھا. تو ہم اپنے گھر کے اندر ذرا صحیح رہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے نوکر کے ساتھ صحیح رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کے ساتھ اچھے ہیں. ہمارا نوکر کبھی ہماری تعریف نہیں کرتا ہے. دیکھ لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن وہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز وہاں ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2309، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی افن قط ولا قال لی لشین لما فعلت کذا وحلا فعلت کذا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور 10 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہماری زندگی میں کچھ آنا چاہیے. بولے مولوی صاحب ڈھیل دے دیں گے نا تو سب چڑھ جائیں گے. نہیں، اخلاق کو اپنائیے. سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ایسا نہ ہو ہمارا نوکر ہر دن شکوے شکایت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ دکان چھوڑ رہا ہے، وہ دکان پہ چلا جا رہا ہے. نہیں، اخلاق اچھا ہونا ہے. مہینہ پورا ہو گیا، مزدوری دے دیجئے. آج کل لوگ ٹرکاتے رہتے، آئندہ مہینے میں ارے اپنے دوسرے تمام کام ہو رہے ہیں لیکن نوکر کو پیسہ وقت پر نہیں دے رہے. کچھ نوکر ایسے بھی ہے کام چور، جانتے نا کام چور، پسینہ اسینہ گرتا ارتا نہیں، پہلے حدیث سنا دیتے ہیں. حدیث کے اندر آیا پسینہ گرنے سے پہلے ہی، پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدوری مل جائے. ارے پہلے پسینہ تو گرے کام میں، تب نہ سکھے گا بعد میں. پسینہ گرنے سے پہلے ہی حدیث سناتے رہتے، حق ملنا چاہیے، حق. ارے بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جس کام کو میں نے کیا اس میں پسینہ بہا کہ نہیں بہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، بہترین نانا ہیں آپ. دیکھیے نبی کی سیرت گھر سے شروع ہو رہی. کیسے ہیں؟ ایسے نہیں بچے لوگ بہت مستی کر رہے، بیلٹ نکالا مارا، آج کل بہت ہے نا، ڈنڈا نکالا مارا، گالی دے، اے شیطان ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جا تیرا جنازہ اٹھے گھر میں، تجھے کوئی اچھا گھر نہ ملے، جا جا جا. ہم جو شیطان بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ کہیں اللہ قبول کر لے تو. پاگل بولتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے نہ بد دعا کیجئے بلکہ صرف دعا کرتے رہیے. اپنے بچوں کے لیے بد دعا کبھی نہیں کرنے کا، چاہے جو بھی ہو جائے. جو بھی ہم کہتے ہیں گرچہ مذاق میں کہے، کسی طریقے سے کہے، اللہ کے دربار میں اگر وہ گھڑی قبول ہونے کی قبول ہو جائے گی. بہت سارے کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ جو ہے اس کے گال پہ پھیرتے ہیں. آج ہمارے بچے مسجد میں جائے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ٹرسٹی حضرات ایسے ہیں ڈنڈا اٹھائیں گے، ماریں گے، اے چل یہاں نہیں آنے کا مسجد میں، اور اس کے باپ کو بول دے لانے کا نہیں. ٹھیک ہے مسجد سے دور کیجئے. مسجد سے دور کر رہے ہیں، آگے چل کے جوان ہوگا نماز ہی نہیں پڑھے گا. وہ چاچا بہت کھسوٹ ہے، وہ چاچا صحیح نہیں ہے، چاچا ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں، پھر مذاق چالو ہو جائے گا، پھر چاچا ڈنڈے ہلا رہے ہیں، بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا، بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا. کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سن لیجئے دلیل صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5996. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لیتے ہیں، امامہ کو
کندھے پر رکھتے ہیں، یہ حدیث ذرا غور سے سنا رہا ہوں، کندھے پر رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو رکھ دیا، سجدے میں گئے تو رکھ دیا، پھر کھڑے ہوئے تو اٹھا لیا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھا سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا، عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے، بچی ہے تو کیا ہوا؟ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں، نواسی کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج کل کے امام صاحب ایسا کریں گے تو ہم ہی لوگ سب لات مار کے بھگا دیں گے، مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا اخلاق ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن بچے ہیں تو بچوں والی مستی تو رہے گی، بچے ہیں نا، لیکن نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ دلیل سنن نسائی کتاب التطبیق کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1142، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا سجدہ کیا، سجدے میں گئے تو پڑے رہے سجدے میں، اب مجھ کو رہا نہیں گیا، راوی بیان کرتے مجھ کو رہا نہیں گیا، میں سجدے کے بیچ ہی میں سے اٹھ کر دیکھنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ ارے کیا دیکھتا ہوں کہ حسین جو ہے رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے، نواسا جو ہے وہ نانا کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ دوبارہ میں سجدے میں چلا گیا، نماز ختم ہو گئی تو اس لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، کچھ ہو گیا تھا کہ ہم تو گھبرا گئے تھے یا پھر وہی اتری تھی؟ کہا نہیں، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، میرے نواسے نے مجھ کو سواری بنا لی تھی، اس لیے میں کہا جلد بازی کیوں کروں، ذرا وہ فائدہ اٹھا لے۔ دیکھا آپ نے تو نماز میں ہاتھ پکڑ کے کھینچ دینے کا، امی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی، نماز پڑھ کے ادھر پکڑ کے کھینچ دو، نہیں، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ہمارا انداز پیارا ہونا چاہیے، بچپن سے ہم اور آپ اس کو سکھائیں گے، اگر اچھا انداز نہیں ہوگا تو کیسے وہ اچھے بن سکتے، وہ بھی ہم سے غلط چیز سیکھ جائیں گے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، میں اکثر کہتا ہوں وہ کیا، ہم اور آپ اپنے بچوں کو خراب بنا رہے ہیں۔ ارے مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کوئی اپنے بچے کو خراب بنائے گا؟ مجھے کہنے دی بیٹا سگریٹ لے کر آنا، وہ پناما لے کر آنا، بیٹا ذرا ماچس بھی لے کر آنا، وہ ذرا گٹکا لے کر آنا، وہ ذرا کھینی بھی لا، ارے وہ ذرا پان بھی لانا، بیٹا لے کر آ۔ ہاں بھیجتے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اور آپ؟ بیٹا آگے چل کے تو بھی پینے کا جیسے تیرا پاپا پی رہا ہے، تیرا پاپا جیسے پی رہا ہے۔ اور ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، پتا ہے نا آپ کو کیسے دولت ہماری ختم ہوتی ہے؟ سگریٹ، آدھی سگریٹ پیا آدھی کو پھینک دیا، ہاں دولت ہے بھائی، تب تو پتا چلے دولت ہے، پیسہ۔ بیڑی سگریٹ پی پی کر کئی لاکھ روپیہ پھونک دیے، ختم، کئی ہزار روپیہ۔ اور مولوی صاحب کو دینے کا کوئی مسئلہ آیا، نکاح پڑھانے کے لیے آیا مولوی صاحب 500 روپیہ لیجیے گا نکاح پڑھانے کا، 100 روپیہ رکھ لیجیے، اور نکاح میں کروڑوں روپیہ لگا دیا، اس میں دان دہیج میں، سب میں، شادی میں، نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب اللہ دے گا، تو مولوی صاحب کو پیٹ کہاں سے آئے، وہ پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ ایسا تھا کہ بچے متاثر ہوتے تھے، ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جھوٹ بولتے، بچوں کو جھوٹا بناتے، اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کوئی ملنے کے لیے آیا، مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، اور باہر دروازے سے آواز بھی آتی رہتی، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو کتنے بچے تو وہ بھی بولتے، جیسا میں اکثر کہتا ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بڑے مسائل ہم اور آپ کھڑے کر رہے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کچھ نہیں جانتے، ارے یہ بچے آج کے بچے ہیں اور کل کے یہ چچے ہیں، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، آپ مہربان تھے، شفیق تھے، اچھے تھے، اس لیے بچے لوگ بھی آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے رہتے تھے۔ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ذرا نکلے گھر سے باہر، گھر والی کو بھی کا مسئلہ تھا وہ بھی دیکھ لیا، نوکر کا مسئلہ بھی دیکھ لیا، بچے کا بھی مسئلہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے اب دنیا والوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، ارے سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اتنے بڑے انسان ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، بیان وہ کرے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنایا ہے۔ بیان کون کرے؟ کیا انداز ہے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحم دل ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا دنیا میں، انسانیت پر بڑا احسان ہے۔ اللہ اس احسان کو جتلا بھی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، میں سے، من انفسہم میں سے بھیجا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا صرف قرآن کافی ہے، ارے قرآن کے ساتھ حدیث کے بغیر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تزکیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نماز کا حکم ہے، طریقہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گا۔ رکعت کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، کون سے وقت میں کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تزکیہ کر رہے ہیں، کتاب اور حکمت کی بات سمجھا رہے ہیں۔ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ کب صحیح ہو گئے؟ جب سے قرآن کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا تو صحیح انسان بن گئے۔ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بھائیو، ہم اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر ایک کی فکر ہے آپ کو، ہر ایک کی فکر ہے آپ کو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، کیا کہا اس کے اندر؟ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات، ہر ایک کے لیے فکر مند رہتے تھے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ بھائیو، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اب ہمارا کام ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک گئے ہیں، حج کے موسم پر جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھایا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی سمت رہ گئے۔ نہیں، آئیے، اٹھئے، اللہ کا پیغام قرآن کریم اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، کافروں کے لیے بھی رحم دل ہے۔ اب غور کر لیجئے گا، جو نبی کافروں کے لیے رحم دل، اس نبی کو، ایسے نبی کو، اتنے اچھے نبی کو دنیا کے کچھ لوگ نعوذ باللہ کیا بولتے؟ نعوذ باللہ برا مان رہے، نعوذ باللہ کارٹون بنا رہے ہیں۔ کیا رحمت ہے! کچھ لوگ آگے وہ کہنے لگے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2599، کیا کہا اس کے اندر؟ ادعو علی المشرکین، آپ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ آج کل ہم اور آپ تو اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کہا بد دعا کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا وبعثت رحمتا، جی نہیں، میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، میں سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، برا نہیں مانا، بد دعا نہیں کی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے،
دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں اٹھائی ہے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے۔ ایک دو واقعہ سناتا ہوں اور اس میں ذرا تسلی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس میں پریشانی آتی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں بھائیوں، سن لیجئے واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ ارے دنیا والے بعد میں کہیں گے، آپ کے چچا ابو لہب نے پہلے مخالفت کی، آپ کا چچا ابو جہل ہے اس نے پہلے مخالفت کی، مکہ والے نہیں مانے، چلے گئے طائف۔ کیا درد ہے آپ کے دل میں، پتہ یہ چلا جہاں کے لوگ نہیں مانتے ہیں زیادہ ماتھا نہیں خراب کرنے کا، قوم غرق ہوگی، برباد ہوگی، جو سمجھا رہے ہیں وہ تھوڑا نہ برباد ہوں گے، دوسری جگہ چلے جانے کا کام کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتا ہے۔ مکہ والے نہیں مانے، امید میں لے کر گئے، کم سے کم طائف والے تو مانیں گے، یہ امید میں گئے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، اس سے ایک مسئلہ بہت اہم نکالنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795، کون سی حدیث ہے؟ گئے طائف، سمجھا کیا مانیں گے؟ بات سننا دور کی بات، مارا پتھر، مسئلہ کیا نکلے گا اس سے؟ پتھر مارنے والے طائف اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں گے، پتھر مارنے والے ابو لہب اور ابو جہل کے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ پتھر مارنا طائف والوں کا کام ہے، پتھر مارنا ابو لہب اور ابو جہل کا کام ہے۔ اور بھائیو پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا اللہ پتھر کھانے والا بنائے، اللہ پتھر مارنے والا۔ جس نے بھی پتھر کھایا وہ نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ وہ ایک وقت آئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، ہاں دعوت کے کام میں ہمیں بھی پتھر ملا ہے، وہ بھی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر کھائے۔ پتھر مارنے والے میں کبھی شامل نہیں ہونے کا، وہ طائف والوں کا کام ہے۔ پتھر مارنا طائف والوں کا کام، پتھر مارنا، گالی بات دینا، برا بھلا کہنا ابو جہل اور اس کے چیلے چپاٹے کا کام، ابو لہب اور اس کے چیلے چپاٹے کا کام۔ پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان سے ماننے والوں۔ دلیل بہت آس لے کر گئے تھے کہ لوگ مان جائیں گے، کہاں مانے، کہاں مانے؟ پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، پہاڑ کا فرشتہ آیا، وہ بھی آ گئے، بڑے فرشتے بھی آ گئے جبریل، حکم دے دیجئے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں اور پیس دیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ جلدی پیس دیجئے، جلدی پیسیے۔ دیکھیے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں نا گھبرا جاتے ہیں، مولوی صاحب کئی سال سے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھیا آپ کا کام منوانا تھوڑے نا ہے، آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ بات کو کان تک رکھ دینا، دل کے اندر اتارنے والا اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی محنت کرتے رہے۔ ابو طالب ایمان نہیں لایا، آپ کے چچا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56۔ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، قربان جائیے ایسے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اخلاق ہے۔ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ اور یاد رکھیے گا اسلام وہ پودا ہے نا، جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنے لوگ حق کو دباتے ہیں حق اتنے زیادہ ابھرتا ہے۔ تو اس میں بہت حکمت کی چیز ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کے چیلے چپاٹے کو کام کرنے دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، کبھی بجھا ہے؟ اللہ کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، کام کرنے دیجئے، وہ ایک تبلیغ ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں اتنے لوگ بات سننا چاہتے، کرنے دیجئے، بہت حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی جن لوگوں نے ایسا کہا، نہ۔ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ حفیظ جالندھری نے کیا کہا تھا؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اس لیے بھائیوں کبھی کوئی مارے نا تو گھبرائیے گا نہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیجئے اور مار کھا لیجئے، ایک وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی فکر ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں۔ آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4836، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں پھول جاتے، توربت قدماہ، پاؤں پھول جاتے۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ سن لیجئے گا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ، اپنے آپ کو بندہ بول رہے ہیں، شکر گزار بول رہے ہیں۔ بھائیو، ہمارے اندر بندگی پوری طرح آنی چاہیے اللہ کی، ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت دی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی کی امتی بنایا ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کا احسان؟ ہم اور آپ ناشکری کرتے ہیں۔ ہمارا کاروبار کچھ خراب چل رہا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے اللہ کو اور کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی بچا کھچا ہے نا جلدی لے لے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں تو نکال کے پیسہ نہیں دوں گا۔ آپ بولیں گے بہت برا چل رہا ہے تو کوئی نکال کے پیسہ اسا دے گا ہوگا نہیں، وہی اچھا چلانے والا وہی، خراب چلانے والا وہی، سب کچھ اکیلے وہی کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہو، سب کو نوازتا ہے، امیر کو بھی غریب کو بھی۔ تو امیروں کو نوازنے والا امیر نواز، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز، سب کچھ اللہ ہے، اکیلا وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے، غور سے سنیے گا، میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں گڑبڑ ہوگا؟ میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، محترمہ نے کہا آپ کی بیوی ہوں، دال میں کچھ کالا ہے، آئیے چلیے گھر سے نکل جائیے، آئیے بھی نہیں بولے، ہاں دوسرے طریقے سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کائنات سجائی، یہ آسمان ہے یہ زمین ہے، اللہ کا کھاتے ہیں کسی اور کا گنگاتے ہیں۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچاتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ جب باہر نکلے گا تو ہمارے خلاف کرے گا۔ رب کے ہوا سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کے سورج سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کے چاند سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بندہ وہی ہے نا بھی والا کام کر رہا ہے، بھی کام اللہ سے چلا رہا ہے، اب بھی دوسروں کو بھی مان رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہی اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، شکر گزار بندہ بنی۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، روکھی سوکھی کھا رہے ہیں جو بھی چل رہا ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، جبکہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر عدل والا کام ہوگا تو ہم لوگ پھنس جائیں گے، عدل و انصاف والا اگر کام ہو تو ہم لوگ پھنس جائیں گے، نہیں سمجھے؟ اللہ اگر وہاں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے تو ہم پھنس جائیں گے، جب تک اللہ فضل والا کام نہ کرے۔ اللہ کا فضل جب تک نہ ہو ہماری بخشائش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ فضل کرے گا تب کوئی اللہ کی رحمت سے جا سکتا، اللہ رحمت برسائے گا تب فائدہ ہوگا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 1 حدیث نمبر 5063، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ تین آدمی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اندر موجود نہیں ہے تو بیویوں سے پوچھ لیا تو مسئلہ بتا دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی بھی ذرا پڑھی لکھی ہو, کہ اگر مولوی صاحب گھر کے اندر نہیں موجود ہے تو وہ پردے میں ذرا کوئی مسئلہ وسئلہ بتا دے. اتنی پڑھی لکھی مولویائن تو ہونی ہی چاہیے. تو ٹھیک ہے بتا دیا. تو اب ان لوگوں نے کہا, تینوں آدمی, ارے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کہاں ان کا مقام اور کہاں مرتبہ اور کہاں ہم لوگ گئے گزرے. اب تینوں نے اپنی طرف سے سوچ لیا اور صحیح سوچا. ہم لوگ بھی سوچتے ہیں مولوی صاحب غلط کہا ہے, چونا لگاتے ہیں نا لوگ, مولوی صاحب غلط کہا ہے, غلط کہا ہے. دیکھیے تو ایک نے کیا کہا, اما انا فانا اصلی لیل ابدا, اب رات بھر نماز ہی پڑھوں گا. اگر کوئی آ کے مولوی صاحب سے یہ بات کہہ دے تو یہ مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے, ماشاء اللہ ایک آدمی تو کم سے کم نمازی ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش نہیں ہوئے, میں نماز ہی پڑھوں گا رات بھر. ایک نے کیا کہا, میں اب تو روزہ ہی رکھوں گا ہر دن. ایک نے رات کو سنبھال لیا, ایک نے دن کو سنبھال لیا. ایک نے کیا کہا, اما انا رہا, میں اب شادی ہی نہیں کروں گا. کا جھمیلا پالنے جائے, نہیں اکیلے رہیں گے, اللہ اللہ چلتا رہے گا. لوگ بولتے ہیں نا فلاں بزرگ کتنے پہنچے ہوئے کبھی نکاح ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ایک مسئلہ کیا نکلا, اپنی طرف سے ہم کچھ بھی اچھا سوچ لیں وہ چیز اچھی اس وقت ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہیں گے اور اللہ کہے گا کہ ہاں یہ اچھا ہے. نماز پڑھنا اچھا, روزہ رکھنا اچھا. بھئی اب میں شادی نہیں کروں گا تو کون مجھ کو زبردستی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جھمیلے میں کہا کو جاؤں پڑھنے, اللہ اللہ کرتے رہنا, میں نہیں کروں گا, کون زبردستی کرنے والا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں کی, بلکہ کیا, انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تمہیں لوگوں نے ایسی باتیں کہی, سن لو, میں تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں. مسئلہ یہ نکلا نماز پڑھنا غلط نہیں ہے, پوری رات نماز پڑھنا غلط. اور میں یہ جملہ کہہ کے اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا, میں نہیں کہوں گا یہ جملہ, کیونکہ بزرگ کی توہین ہو جائے گی. وہ جملہ کیا ہے, فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے. میں یہ جملہ کہہ کے اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا, کیونکہ وہ بزرگ صاحب نبی کی اس حدیث کے خلاف ہو جائیں گے. کیا ہے, پوری رات پڑھنا غلط, نماز پڑھنا غلط نہیں. بھائی بال بچے بھی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بال بچے بھی ہے, پیشاب پخانے کے لیے بھی جانا ہے. پھر کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں, بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں. دوسرا مسئلہ, روزہ رکھنا غلط نہیں ہے. لوگ چونا لگا دیتے, ارے روزہ رکھنے سے منع کر رہے. روزہ رکھنا غلط نہیں, ہر دن روزہ رکھنا غلط. نمبر 3, ارے میں نے نکاح بھی کیا, میں نے شادی کی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں, ہم ایک کے بھی ناز و نخرے برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں. پھر اس کے بعد کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے کے خلاف جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ رکھنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے پورے طریقے میں لانا پڑے گا, آنا چاہیے, تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے. دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روکا ٹوکا. پتہ یہ چلا ہم اپنے دماغ سے جس کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح نہیں, جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو. مدینہ والے کی مہر لگ جائے تب وہ کام صحیح ہو جائے, چاہے دنیا والے کی نظر میں کچھ بھی رہے. تو ہمیں اور آپ کو سب کچھ وہاں کا لینا ہے. ہوتا کیا ہے, وہاں والے کا نام تو لیتے لیکن وہاں والے کی نہیں لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. بھائیو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, کیا بیان کروں آپ کے سامنے, آپ کس طریقے سے تھے. پوری دنیا آپ کے لیے, لیکن آپ نے یعنی پوری دنیا چاہے اللہ ان کے لیے کر دے, پوری دنیا کو خزانہ بنا دے, جو چاہے مانگ لے اللہ دے دے, لیکن نہیں, دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے نیاز ہیں. مثال کے طور پر کشتی چل رہی ہے, کشتی پانی پر چل رہی ہے. غور کیجئے گا, ہم کو دنیا میں ایسے زندگی گزارنا, کشتی جو ہے وہ پانی پر چل رہی ہے. اگر کشتی کے اندر جہاز کے اندر پانی گھس جائے
جہاز کے اندر پانی گھس جائے تو جہاز ڈوب جائے گا، ہمارے اندر دنیا گھس جائے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ ہم کو دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن کشتی کی طرح رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں گھسانا ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیسے تھے دنیا میں، کیسے آپ رہتے تھے۔ سو رہے ہیں چٹائی کے اوپر، چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے پیٹھ پر ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے بہترین گدا لے آتے ہیں۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، وہ چاہتے تو کتنے گدے حاضر ہو سکتے تھے، بادشاہ وقت کی طرح رہ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بہت تقوی والی بات ہے۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2377، پیٹھ پر نشانات ہیں۔ مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راہا، کیا لینا دینا میرا اور دنیا کا، بس ایک ہے مسافر کی طرح، مسافر جو ہے ایک سایہ دار درخت کے نیچے رکا ہے، ذرا سانس لے گا پھر دنیا سے چلا جائے گا۔ بھائیو یاد رکھنا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یاد رکھنا، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، چلے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا ہے، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا ہے، ارے ایک مہینے کیا کبھی کبھی 2 مہینے تک چولہے نہیں جل رہے۔ آج مرغ مسلم توڑنے کے باوجود بھی، بریانی کھانے کے باوجود بھی ناشکری اللہ نے کہاں دیا ہے، چولہے نہیں جل رہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، جب دنیا سے جا رہے ہیں نہ کوئی بینک ہے نہ بیلنس ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ قربان جائیے، آپ سب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ تیمارداری کرتے ہیں، غیر مسلم کے یہاں بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم اگر بچہ آپ کے یہاں رہتا، کام کرتا تھا، وہ بچہ ہے تو کیا ہوا، وہ بیمار ہے تو ہاسپٹل جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے نوکر کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ارے آخری وقت میں بھی مسلمان ہو جائے اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتے ہیں، اپنی بکریوں کا دودھ دو لیتے ہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں تعریفی جملہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ سن لیجئے تعریفی جملہ، کسی نے جہاں تعریف کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرے لیے لوگ اٹھ جائیں، اور آج کل تو لوگ ہر جگہ اٹھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے لیے اٹھیں۔ صحابہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اٹھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آج کل اگر کوئی بڑے آدمی آ رہے ہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوئے، ارے شان کے خلاف کر رہا ہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، کیسے تھے، کچھ نہیں، رہتے تھے آرام کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اپنی شان میں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کیا کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ سن لو، میری شان کو اتنا نہ بڑھاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک آدمی نے کہا، یا سیدنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار، ہمارے سردار کے بیٹے، ہمارے بہترین کے بیٹے۔ کوئی شک نہیں، صحیح بات ہے یہ، کہا ہمارے سردار کے بیٹے، ہمارے بہترین کے بیٹے، تعریفی جملہ کہا۔ ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی شان میں کوئی نہ کہے لمبے چوڑے القاب تو ناراض ہو جائیں گے۔ مفکر دورہ ہے، مفکر اسلام ہے، شیخ الاسلام ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہا، آپ سردار کے بیٹے، کوئی شک نہیں، صحیح ہے، سردار ہے، بہتر کے بیٹے۔ کیا کہا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان فقولوا عبد اللہ۔
اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے۔ تم لوگ کہو دیکھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرے مرتبے کو اتنا مت بڑھا دینا جتنا اللہ نے نہیں بڑھایا ہے۔ اللہ نے جہاں رکھا اتنا ہی رکھو، لیکن ہم اور آپ اپنے حساب سے کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، کس طریقے سے آپ رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو آئیے لے آئیے۔ ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ وہ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آئیے سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 118 اٹھائیے۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے، ارے کیا کھڑے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، فتح مکہ ہے، 8 ہجری ہے، دشمنان اسلام سامنے ہے۔ کمانڈر ہو تو ایسا، جنرل ہو تو ایسا، دنیا نے ایسا جنرل نہیں دیکھا، ایسا کرنل نہیں دیکھا، ایسا کمانڈر نہیں دیکھا، موجود ہے۔ سب سے پوچھا، چاہتے تھے سب کو کٹوا سکتے تھے، مروا سکتے تھے، کیا کرنے والا ہوں؟ آپ بھلے ہیں، بھلے کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ ما ترون انی صانع بکم، کیا کرنے والا ہوں؟ آپ بھلے ہیں اور بھلے کے بیٹے ہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی، گھر سے میں شروع کیا، پھر باہر ذرا نکلا، پھر اس کے بعد جنگ کے میدان میں گیا، پھر باہر نکل کے آ گیا۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک مثالی ہے، سیرت ایک مثالی ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جنہیں پڑھنا ہے نبی کی سیرت پڑھ لے اور اپنی زندگی میں اس کو لے آئے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم لوگوں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے، یہی دعا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں نبی کی سیرت کو لے آئے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے، اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اس کے قرضے اتار دے، اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ کسی طریقے سے کسی لڑکی کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تو رشتے کا انتظام کر دے، اللہ جس مصیبت میں جو ہے اللہ تو اس کو نکال دے، جو بیمار ہے اللہ جلد سے جلد شفا کلی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے اور میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محترم شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ نے اپنے موضوع پر بہترین خطاب فرمایا۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ کل انشاءاللہ وٹوا کے اندر ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر فضیلت الشیخ قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ توحید اور استقامت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ محترم قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ اسٹیج کی زینت ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اس لیے محترم ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ کے اصرار پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ محترم جناب قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ چند منٹ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگ اور دوستو،
آج میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، صرف منتظمین اجلاس کے اصرار پر میں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی تقریر کو یوں سمجھ لیجئے کہ آخری کلمات کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ شیخ نے دوران خطابت ایک اشارہ فرمایا تھا کہ عام طور پر خطاب سننے کے لیے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ اشارہ کیا، میں اسی تحت 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، تقریریں سن لینا، جلسے جلوس میں حاضر ہو جانا، علماء کرام کی باتیں سن لینا، یہ کسی بھی قسم کی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو جب ہو جب ہم قرآن مجید میں موجود 3 آیتوں پر غور کریں۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2۔ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، جنوں کا آسمان میں جانا دشوار ہو گیا۔ پہلے جن آسمان میں جاتے تھے، رب العالمین کی کچھ باتیں اچک لاتے تھے، چرا لاتے تھے، اور دنیا میں آ کر جادوگروں کو، کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ وہ کاہن ایک سچی بات میں 99 جھوٹی بات ملا کر دنیا میں پھیلاتا تھا، اور اس ایک بات کی سچائی کی وجہ سے وہ کاہن اور نجومی دنیا والوں کے سامنے سچا اور قابل یقین قرار پاتا تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ رسول بنا کر بھیج دیے گئے، تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی۔ اب جنوں کا آسمان میں پہنچنا اور رب العالمین کی باتوں کو اچکنا آسان نہیں رہا، لہذا جنوں کے سردار نے اپنے جماعت کی مختلف ٹولیاں بنائی، مختلف گروپ بنائے، اور کہا جاؤ مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، دنیا کے چپے چپے میں تلاش کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کون سی وجہ ہے، کون سا واقعہ ہے، کون سا حادثہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرا اتنا سخت ہو گیا۔ جنوں کی مختلف جماعتیں دنیا کے چپے چپے میں اس حقیقت یا اس حادثہ کو تلاش کرنے کے لیے پھیل گئیں۔ اچانک اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ سفر کے دوران مکہ سے کچھ دوری پر وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی، آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں فجر کی نماز میں قرات جہری ہونے کے باب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ جنوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی، وہ ٹھٹک گئے، رک گئے، قرآن کی تلاوت سنی، اس کی سچائی کو جانچا، پرکھا۔ جب انہیں لگا، جنوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ ربانی کلام ہے، آسمان سے اتارا ہوا کلام ہے، انہوں نے اسی وقت قرآن سنا اور اسی مجلس میں یہ اعلان کیا، جس اعلان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی مطلع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کہا کہ آپ اعلان کیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میرے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ کیا وحی آئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو غور سے سنا، قرآن مجید کو غور سے سنا۔ خطابات سننے کے لیے یہ پہلا ضابطہ ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ خطابات سنے نہیں جاتے، سننے کے لیے عربی میں باب سمع یسمع استعمال ہوتا ہے، لیکن غور سے، توجہ سے سننے کے لیے استمع یستمع استعمال ہوتا ہے۔ جنوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا انہو سمع، نہیں، بلکہ انہ استمع، جنوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا، اور سننے کے بعد کیا کیا؟ ارے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، کیا ہے ان کا کام کہنے کا، ہمارا کام سننے کا؟ نہیں، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنی اور سننے کے بعد کہا
انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنی ہے۔ آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد ہم نے ایک ایسی کتاب کی باتیں سنی ہیں جو آسمان سے آئی ہیں، یہدی الی الرشد، یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، یہ کتاب نیکی اور سچائی کی جانب رہنمائی کر رہی ہے۔ لہذا ہم نے کیا کیا؟ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ سچی کتاب ہے، سچائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بہ، ہم نے اس کتاب پر ایمان لے آیا۔ تو آج اس محفل میں جتنے بھی بھائی حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تقریباً تمام گوشے آپ کے سامنے واضح کیے گئے۔ جنوں کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ان تمام گوشوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے، ہم کیسے شوہر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی باپ تھے، ہم کیسے باپ ہیں؟ آپ مثالی نانا تھے، ہم کیسے نانا ہیں؟ آپ کے بارے میں جو بھی باتیں واضح کی گئیں، آپ اپنی زندگی سے ان باتوں کا موازنہ کریں، اور جس طرح جنوں نے اسی محفل میں اقرار کیا تھا، آپ بھی عبرت حاصل کرتے ہوئے اسی محفل میں اقرار کریں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے۔ جس طرح جنوں نے قرآن کو عجیب قرآن کہا تھا، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی عجیب سیرت ہے، اس لیے کہ آپ کی جیسی سیرت دنیا میں اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے عجیب قرآن پر ایمان لایا، آپ نبی کی عجیب سیرت کو اپنانے کا وعدہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جنوں نے اگلا کام یہ کیا تھا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر، جنوں کی جماعت کے پاس جا کر قرآن مجید کی باتیں بتائیں، قرآن کی سچائی بتائی، اور ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ ہماری اگلی ذمہ داری ہے۔ آج محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہاں آ گئے ہوں، ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے افراد بچے ہیں جو اس محفل میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہماری اگلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، سیرت طیبہ کے جو گوشے ہم نے سنے ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، ہم ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس محفل میں کسی مجبوری یا غیر مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بھی بتائیں اور انہیں سیرت طیبہ کے ان تمام اجزاء کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت دیں۔ قرآن مجید سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ کی یہ 4 آیتیں شاید ہم تمام لوگوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان 4 آیتوں میں دنیا کے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، جس طرح ہمارا کام ہے، آپ مختلف دشواریوں اور مختلف مراحل کو طے کرنے کے بعد علماء کرام کو تذکیر اور نصیحت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتاتے، جو پرانے قصے ہیں، جو پرانی شریعت ہے، اسی شریعت کی یاد دہانی، اسی شریعت کی باتیں تازہ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں اور یاد دلا کر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دلاتے رہیے، ان نفعت الذکرى، اگر نصیحت اور یاد دہانی مفید ہو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا، او لم تنفع، اس آیت میں محذوف ہے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ لوگوں کو نصیحت کام کرے یا نہ کرے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ اس کے بعد پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کا حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، خواہ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اس کے بعد نصیحت سننے والوں کی 2 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت سننے والوں میں سے جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف الہ ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، رب سے ڈرنے والے ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت لوگ،
آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے۔ بدبخت لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو نیک نہیں ہے، جو فاسق اور فاجر ہیں، جو بدبخت ہیں، وہ آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے، آپ کی نصیحت سے اجتناب کریں گے، آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے۔ الذی یصلی النار الکبری، اب ان دوسری قسم کے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے، وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ سوچئے کیا یہ چاروں آیتیں ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اگر آج کی محفل میں ہم حاضر ہوئے، سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہمارے سامنے واضح کیے گئے، اس کے باوجود اگر ہم نے اس سیرت کو نہیں اپنایا تو کیا ہم اپنے آپ کو بدبخت ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر رہے؟ کیا ہم رب العالمین سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم بدبخت ہیں، ہم تیرے جانب سے بیان کی گئی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے؟ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کل یصلی النار الکبری والے زمرے اور فہرست میں ہمیں شامل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، یہ دونوں قسم کے لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگ بننے کے لیے نصیحتوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم ان نصیحتوں کو قبول کریں گے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم ان نصیحتوں سے خود کو الگ کر لیں گے، بچ جائیں گے۔ بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوس، یہ خرچے اخراجات، علماء کرام کا سفر، مہمانوں کا سفر، آپ کا رات جاگنا، مختلف مراحل اور دشواریوں کے بعد یہاں بیٹھنا، یہ بیکار نہیں ہے۔ یہاں علماء کرام اس لیے آتے ہیں تاکہ ربانی کلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فرامین کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان پر عمل کریں، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے۔ وہ جنات تھے جنہوں نے ایک بار قرآن سنا، ان کی زندگی بدل گئی۔ ہم زندگی بھر قرآن سنتے ہیں مگر جیسے رہ جاتے، جیسے کہ ویسے ہی رہ جاتے۔ کیا ہم بدبخت نہیں ہیں؟ کیا ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایک ایک آدمی کے لیے، ہمارے ایک ایک آدمی کے لیے کیا ایک ایک قرآن کے نزول کی ضرورت ہے؟ کیا ایک ایک کتاب کے نزول کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید کی اتنی تلاوتیں، قرآن مجید کی اتنی آیات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں، پھر بھی ہماری زندگی نہ بدلے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ موقع آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اشقا والے زمرے میں شامل نہ کر کے رب العالمین سے ڈرنے والوں کے زمرے میں خود کو شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ زاریات آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دلاتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یاد دہانی اور تذکیر، نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے سانس باقی رہیں گے، جب تک ہماری روح باقی رہے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کو سناتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں تنفع المؤمنین والا مقصد بھی ہمارے دل میں رہے گا۔ ہم یہ سوچ کر آپ تک پہنچائیں گے کہ آپ مومن ہیں اور آپ کو تذکیر فائدہ پہنچائے گی۔ یاد رکھیں، اگر بار بار کی نصیحت بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو آپ کے مومن ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، آپ کے مومن ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو تذکیر فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے اس کا مطلب آپ اس زمرے میں نہیں ہیں۔ آپ خود کو مومن بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، بدبخت، فاسق اور فاجر نہ بنیں۔ آپ ان لوگوں میں سے بنیں جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو قبول کیا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیخ کے ذریعے بیان کیے گئے تمام اصول اور ضابطوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کے جو گوشے بیان کیے گئے ہیں انہیں، اور جو بیان نہیں کیے گئے ان تمام گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی باتیں سننے کے بعد فوراً ان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محترم سلفی حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں ہم سبھی لوگوں کو عمل کے لیے آمادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ میں شکر گزار ہوں
علماء کرام اور مقررین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على